آج ہم ایک ایسی کہانی سنائیں گے جو تاریخ کے سب سے مشکل اور حیرت انگیز ادوار میں سے ایک ہے۔ یہ کہانی ہے صبر، ہمت اور ایمان کی۔ یہ کہانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے اور آپ پر کیا کیا مصائب آئے۔ دینار آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے آپ نے ہر مشکل کا سامنا کیا اور کبھی ہار نہیں مانی۔ مکہ کی گرم ریت پر، جہاں کعبہ شریف کی دیواریں صدیوں سے کھڑی تھیں، وہاں ایک انقلاب کی شروعات ہو رہی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو پہلے صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، اب ایک نیا پیغام لے کر آئے تھے۔ لیکن یہ پیغام مکہ کے طاقتور لوگوں کو پسند نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پیغام ان کی پوری زندگی، ان کے کاروبار اور ان کی سماجی حیثیت کو چیلنج کر رہا تھا۔ شروع میں تو لوگوں نے سوچا کہ یہ کوئی عارضی بات ہے، لیکن جب آپ کا پیغام پھیلنا شروع ہوا، جب لوگ اسلام قبول کرنے لگے، تو مکہ کے سردار گھبرا گئے۔ ابو جہل، ابو لہب اور دوسرے قریشی سردار سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ تو ان کی پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دینے والا انقلاب تھا۔ پہلے انہوں نے آپ کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ جب آپ کعبہ کے پاس نماز پڑھتے تو وہ آپ کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے، جب آپ بازار میں جاتے تو وہ آپ سے بات کرنا بند کر دیتے۔ لیکن یہ خاموش مخالفت کام نہیں آئی۔ آپ کا پیغام پھیلتا رہا اور لوگ آپ کی بات سننے آتے رہے۔ پھر انہوں نے تانے اور تانے شروع کیے۔ جب آپ گلیوں میں چلتے تو وہ آپ کو مجنون کہتے، شاعر کہتے، کاہن کہتے۔ وہ کہتے کہ آپ جادوگر ہیں، کہ آپ لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جواب میں برا نہیں بولتے تھے۔ آپ صبر کرتے اور اپنا پیغام پہنچاتے رہتے۔ جب یہ بھی کام نہیں آیا تو انہوں نے جسمانی تشدد شروع کیا۔ ایک دن آپ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اتنا زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ دوڑ کر آئے اور آپ کو بچایا۔ ایک اور موقع پر جب آپ سجدے میں تھے تو ابو جہل کے کہنے پر کسی نے اونٹ کی اجڑی آپ کی پیٹھ پر ڈال دی۔ لیکن سب سے دردناک وہ وقت تھا جب آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ وہ آپ کے سب سے بڑے حامی تھے، آپ کے محافظ تھے۔ ان کے بعد مکہ والوں کی جرت اور بڑھ گئی۔ وہ آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر شور مچاتے، پتھر پھینکتے، گندگی ڈالتے۔ ایک دن آپ طائف گئے، امید کے ساتھ کہ شاید وہاں کے لوگ آپ کی بات سنیں گے، لیکن وہاں بھی آپ کو مایوسی ہاتھ لگی۔ طائف کے سرداروں نے آپ کو بھگا دیا اور شہر کے بدماشوں نے آپ پر پتھر برسائے۔ آپ کے پاؤں خون سے لت پت ہو گئے، لیکن آپ نے کبھی بد دعا نہیں دی۔ مکہ واپس آ کر حالات اور بھی مشکل ہو گئے۔ قریش نے آپ کا مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ آپ کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کرتا تھا، کوئی رشتہ نہیں کرتا تھا۔ آپ اور آپ کے ساتھی شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے، جہاں 3 سال تک انتہائی مشکل حالات میں گزارے۔ لیکن ان تمام مصائب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کبھی نہیں ڈگمگایا۔ آپ رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے اور صبح پھر سے اپنا پیغام پہنچانے نکل جاتے۔ آپ کے چہرے پر کبھی مایوسی نظر نہیں آتی تھی۔ آپ جانتے تھے کہ یہ مشکلیں عارضی ہیں اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ صبر اور صادق قدمی ہی تھی جو بالآخر کامیابی کا باعث بنی۔ جب مدینہ کے لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کی، جب ہجرت کا وقت آیا، تو وہی مکہ جو آپ کو نکالنا چاہتا تھا، وہ سمجھ گیا کہ وہ کتنا بڑا خزانہ کھو رہا ہے۔ آج جب ہم اس کہانی کو سنتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ زندگی میں مشکلیں آنا فطری بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم ان مشکلوں کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا کہ صبر، ایمان اور مثبت سوچ کے ساتھ ہر مشکل کا حل ممکن ہے۔ آپ کی یہ مثال آج